السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل مرچو ہارر سٹوریز۔ یہ سٹوری ہمیں جنہوں نے بھیجی ہے، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم 4 دوستوں نے کراچی سے بلوچستان پہاڑوں کو بیچ میں جانے کا پلان بنایا۔ ہم نے سوچا وہاں جا کے رات کے وقت باربیکیو اور فشنگ بھی کریں گے۔ ہم نے سفر کی ساری تیاریاں کر لی، فشنگ اور باربیکیو کا سامان بھی اپنی گاڑی میں رکھا، اور ہم سوچ رہے تھے کہ جیسے ہی شام ہوگی ہم اپنے سفر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اور جیسے ہی شام ہوئی ہم اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کافی گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد جب ہم لوگ کراچی سے باہر نکلے اور آگے کا راستہ پہاڑی راستہ تھا، اور دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ بلوچستان شروع ہو چکا ہے۔ یہ پہاڑی راستہ دن کے وقت بھی کافی سنسان اور آس پاس پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس راستے پہ سفر کرتے کرتے ہمیں رات ہو گئی اور اب اندھیرا بھی کافی ہو چکا تھا۔ جن راستوں پہ سفر کر رہے تھے وہاں پہ لائٹیں کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، کیونکہ یہ سارا علاقہ کچا تھا اور یہاں پہ کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ راستے میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنی گاڑی کی رفتار کو تھوڑا کم کر دیا، تاکہ اگر کوئی راستہ خراب ہو تو وقت پہ اپنی گاڑی کو روک سکیں۔ تھوڑا دور جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس سنسان راستے میں آگے 3 چھوٹے بچے کھڑے ہوئے تھے۔ ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ رات کے اس وقت یہ بچے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ دور سے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بچے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے اپنی گاڑی کو ان کے پاس سے گزارا اور آگے چلنے لگے۔ تو جب ہم لوگ ان کے پاس سے گزرے تھے تو ان بچوں کی آواز بہت عجیب سی تھی۔ ان کی آواز کافی بھاری تھی، جیسے کوئی بڑی عمر کے آدمی کی آواز ہو۔ تو ہم لوگوں نے اس چیز کی طرف دھیان نہ دیا اور ہم سفر کرنے لگے۔ اور تھوڑا سا دور جانے پہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہماری گاڑی پہ زور سے لگتی ہے۔ تو ہم میں سے ایک دوست جو گاڑی چلا رہا تھا، اس نے گاڑی کو روکا اور گاڑی سے باہر آ کے موبائل کی ٹارچ سے دیکھنے لگا کہ گاڑی کو کیا چیز آ کے لگی ہے، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور گاڑی بالکل صحیح حالت میں۔ تو دوسرے دوست نے کہا کوئی جانور ہماری گاڑی سے ٹکرایا ہوگا اور بھاگ گیا ہوگا۔ کچھ ہی دور جانے کے بعد ہمارے ساتھ پھر ایسا ہوتا ہے، لیکن اس بار جو چیز ہماری گاڑی کے آگے لگی تھی وہ پہلے سے زیادہ بھاری تھی اور اس کی آواز بھی بہت زوردار ہوئی تھی۔ ہم لوگ نے جلدی سے اپنی گاڑی کو روکا۔ ہم سب لوگ اپنی گاڑی سے باہر نکلتے ہیں اور ارد گرد دیکھنے لگتے ہیں، لیکن اس بار بھی باہر کوئی نہیں تھا۔ اور ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کون سی چیز تھی جو ہماری گاڑی کو لگی ہے۔ نہ ہی گاڑی کو کوئی چھوا ہے، نہ اس لگنے والی چیز کا کوئی پتہ ہے۔ اتنے میں ہمارے ایک دوست نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بچے جن بچوں کو ہم نے پیچھے سڑک میں دیکھا تھا وہ بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ جب ہم سب دوستوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہم سب بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور ہم سب گاڑی میں جا کے بیٹھ گئے۔ اور جب وہ بچے ہماری گاڑی کے قریب آ گئے تو ہم لوگوں نے ان کی شکلیں دیکھی تو وہ شکلیں کسی خوفناک جانور کی طرح تھیں۔ وہ بہت عجیب سی آوازیں نکال رہے تھے، جیسے بہت سے جانور ایک ساتھ بول رہے ہیں۔ ان بچوں کو دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت غصے میں ہوں اور بھوکے اور پیاسے ہوں۔ تو ہم میں سے ایک دوست جس کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ تھا، وہ کہنے لگا کہ گاڑی اسٹارٹ کرو اور جتنی بھی دعائیں آتی ہیں، آیت کرسی وغیرہ آتی ہے، وہ سب پڑھنا شروع کر دو۔ اور ہم لوگوں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ تو پھر وہ دوست کہنے لگا کہ ہمارے پاس جتنا بھی گوشت پڑا ہے وہ سب باہر نکال دو اور گاڑی سے باہر پھینک دو، کیا پتہ ان کی خوشبو کی وجہ سے ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس جتنا بھی گوشت تھا ہم لوگوں نے اسے نکالا اور گاڑی سے باہر پھینک دیا۔ بچے جو ہمارے پیچھے آ رہے تھے وہ اس گوشت کے اوپر اس طرح چھپٹتے ہیں جیسے کوئی بھوکے جانور اپنے شکار کے اوپر چھپٹتا ہے، اور اس گوشت کو کھانے لگے۔ ان کے کھانے کا طریقہ اتنا خوفناک تھا کہ کوئی جانور بھی اس طرح نہ کھاتا۔ تو اسی دوران ہم نے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ ہم لوگ جلدی سے اس جگہ سے دور نکل گئے اور آگے ایک چھوٹا سا راستہ نکلتا ہے جو کہ سیدھا شہر کی طرف جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کو اس راستے کی طرف موڑ لیا اور سیدھا شہر کی طرف جانے لگے۔ ہم لوگ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے نکلے اور تھوڑا دور جانے کے بعد ہمیں پولیس اسٹیشن نظر آیا۔ ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کو پولیس تھانے کے پاس روکا۔ جب ہم لوگ ان پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ ڈرا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش ہے جو آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہونے والا سارا معاملہ اسے بتا دیتے ہیں۔ وہ پولیس والے ہمیں ریلیکس کرتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد جب ہماری حالت تھوڑی ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ پولیس والے ہمیں بتاتے ہیں کہ آج سے 1 مہینہ پہلے آپ لوگوں کی طرح ایک فیملی بھی اسی روڈ پر سفر کر رہی تھی۔ تو ہمیں رات کے وقت ڈپارٹمنٹ سے کال موصول ہوتی ہے، اس راستے پر ایک فیملی مصیبت میں ہے۔ اور جب ہم لوگ وہاں پہنچتے ہیں
تو ہمیں وہاں بس ان لوگوں کی گاڑی ملتی ہے، لیکن اس فیملی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اور آج 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی ہم نے اس کو ہر طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں اس فیملی کا کچھ پتہ نہیں چلا، اور آج بھی اس فیملی کی مسنگ رپورٹ ہمارے تھانے میں درج ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں۔